تو جس مٹی پہ حضور پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں نا، نالین رکھ کے گزر جاتے ہیں، اللہ اس مٹی کی قسم کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مٹی یہ ہے جو اتنی اونچی ہو گئی کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، اور دوسری مٹی وہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ 15 صدیوں سے اپنے گنبد خضرا کے اندر جس مٹی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، جس خاک پہ حضور لیتے ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جس مٹی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں وہ مٹی صرف کعبہ نہیں، صرف مسجد اقصی نہیں، صرف سدرہ نہیں، صرف 8 جنتیں نہیں، وہ مٹی خدا کے عرش سے بھی افضل ہے۔ 15 صدیوں سے جس مٹی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ امام الانبیاء کے غلام، دوسری یہ مٹی ہے۔ اب جس مٹی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، جب وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، تو اب تیسری مٹی سنیں امام الانبیاء کے غلام، اب بتاؤ کہ اس مٹی کا مقام کیا ہوگا کہ جس مٹی سے حضور کا پیکر بشری بنا ہے۔ جس مٹی سے جسم رسول بنا ہے، جسد نبوت بنا ہے، پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا کہ جب وہ مٹی جو یار کے نالین تلے آتی ہے، اتنی بلند کہ رب قسمیں کھائے، اور وہ مٹی جس پہ یار لیٹا ہے اتنی بلند کہ عرش نیچے اور وہ اوپر ہے، تو اس مٹی کا مقام کیا ہوگا کہ جس مٹی سے حضور کا پیکر بچری بنا ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں اس کا مقام کہ جس پہ لیٹے ہیں وہ عرش سے افضل ہے، تو جس سے ان کا اپنا پیکر خاکی بنا، پیکر نبوت بنا، پیکر بشری بنا، پھر اس مٹی کا مقام کیا ہوگا؟ اب سنو امام الانبیاء کے غلاموں، تمہارے میرے پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا میری امت یاد رکھنا، آنا، اپنی طرف اشارہ کیا حضور نے، آنا وابو بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس مٹی سے رب نے میرا پیکر بشری بنایا تھا، جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے صدیق بنا، اسی سے فاروق بنا۔ یہ تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے پیکر بشری کی جو مٹی بچ گئی تھی، میرے پیکر بشری کی جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے صدیق بنا ہے، اور اسی سے میرا فاروق بنا ہے۔ تو اب امام الانبیاء کے غلاموں، جس مٹی پہ حضور لیتے ہیں جب وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، تو اس مٹی کا مقام کیا بنا کہ جو حضور کے جسم کی ہے، پیکر بشری کی ہے، اور اسی سے صدیق اکبر بنے ہیں، اور اسی سے فاروق اعظم بنے ہیں۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر اور مقام فاروق اعظم۔ اور اس پر دلیل بھی سن لیں، ایک اور دلیل سن لیں، حدیث پاک تو میں نے آپ کو سنا دی، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ما من مولود یولد، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، الا وفی سرتہ تراب من حفرتہ التی خلق منہا حتی یدفن فیہا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، تو جس مٹی سے اس کا جسم بنایا جاتا ہے
اسی مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. جس مٹی سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے اسی مٹی میں اسے دفن کرتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ مٹی اللہ فرشتے کو بھیج کر نا اس کی ناف میں چھڑکوا دیتا ہے. ہر بندے کو جس مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی میں لوٹایا جانا ہے، اور وہی مٹی اس کی قبر کی اس کی ناف میں چھڑک دی جاتی ہے. تو جن قبروں کو ہم بھول چکے ہیں ان کی مٹی ہم اپنی ناف میں لیے پھرتے ہیں کہ جن کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی، ان کی مٹی اپنی ناف میں لیے پھرتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ جب قبر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے نا، کسی مرحوم کی قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی میں ہم لوٹائیں گے، یعنی جس سے پیدا کیا تھا اسی میں لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی سے قیامت کو نکال لیں گے. یہ قرآن نے بھی حقیقت بتا دی ہے اور حدیث نے بھی بتا دیا کہ جس مٹی سے کسی کا خمیر لیا جاتا ہے اور پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں وہ دفن کیا جاتا ہے. تو قرآن سے اور حدیث سے بات واضح ہو گئی. اب امام الانبیاء کے غلاموں بتاؤ صدیق و فاروق کی مٹی کہاں کی ہے؟ اسی مضمون کو شاعروں نے باندھا ہے شاعری میں. شاعروں نے اسی حدیث سے تصور لے کر اس کو منظوم کیا ہے. کیسے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ انہوں نے بات حدیث کے مطابق کی ہے اور آیت کے مطابق بھی ہے کہ جہاں سے خمیر لیا تھا نا وہیں دفن کر دیا ہے. اب آنکھیں بند کر کے تصور کرو ابو بکر و عمر کی مٹی کہاں کی ہے؟ اسی لیے پوری امت کا عقیدہ ہے تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر ہے اور عمر ہے. تمام انسانیت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل یہ دو یار ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم. امام الانبیاء کے غلام حضرت عثمان غنی کہاں لیٹے ہیں؟ ان کی قبر کہاں پہ ہے؟ جنت البقیع میں. علی المرتضیٰ کہاں لیٹے ہیں؟ ان کی مٹی کہاں کی ہے؟ نجف کی. عثمان غنی کی مٹی جہاں سے لی وہیں لیتے ہیں. حضرت علی کی مٹی جہاں سے لی وہیں لیتے ہیں. دیکھو گنبد خضرا میں جا کر صدیق اور فاروق کی مٹی جہاں سے لی وہیں پہ لیتے ہیں. اور کس کے ساتھ لیتے ہیں؟ حضور کے ساتھ لیتے ہیں. امام الانبیاء کے غلام سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو. قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اہل حق کو امتیاز دیا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 صدیوں سے کس کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں؟ وہ کس کا حجرہ ہے جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے حبیب کا جو مزار مبارک وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں بنوا دیتا، ساتھ ہی گھر تھا ان کا. مگر پھر فیصلہ نہیں ہونا تھا کیونکہ جو بد مذہب ہیں وہ بھی کسی درجے میں انہیں مانتے ہیں، سیدہ کائنات کو مانتے ہیں. انہوں نے کہنا تھا سیدہ فاطمہ ہماری ہیں تو حضور بھی ہمارے ہیں کیونکہ ہماری فاطمہ کے ساتھ لیتے ہیں.
اہل سنت نے کہنا تھا سیدہ ہماری ہیں اور حضور سیدہ کے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے حضور ہمارے، فیصلہ نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں یار کو سناؤں گا ہی عائشہ کے گھر میں، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چلتا رہے عائشہ جن کی ہیں مصطفیٰ بھی انہی کے ہیں۔ سیدہ عائشہ جن کی ماں ہیں حضور بھی انہی کے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا امام الانبیاء کے غلاموں کہ امام الانبیاء اگر وہاں لیٹ گئے، آپ کا مزار وہاں بنا تو ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر بن جاتی، پھر فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ بد مذہبوں نے کہنا تھا حضرت علی ہمارے ہیں تو حضور ہمارے علی کے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے ہمارے ہیں۔ اہل سنت نے کہنا تھا حضرت علی المرتضیٰ ہمارے ہیں، اس لیے حضور ہمارے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں یار کے ساتھ قیامت